بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، امام مہدی سلام اللہ کے حوالے سے سلسلہ بحث کی دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں ہے۔ آج ہماری بحث کا موضوع امام مہدی سلام اللہ کی شناخت و معرفت ہے۔ اس شناخت و معرفت کے حوالے سے ہم ان کی ولادت، ان کے والد والدہ گرامی اور ولادت کے حوالے سے واقعات، ان کے شمائل مبارک، معنوی صفات اور زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں ان پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں امام مہدی سلام اللہ علیہ 15 شعبان بروز جمعہ سامرہ میں پیدا ہوئے۔ ہجری کے اعتبار سے 255 ہجری تھی اور عیسوی کے حوالے سے 868 عیسوی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ مشہور روایت کے مطابق حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے روایات میں، یہ جو میں نے عرض کیا یہ مشہور روایت کی بنا پر ہے۔ اس روایت سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خاص حواری حضرت شمعون ان کی نسل سے تھیں، اور اس زمانہ میں آپ روم کے ولی عہد کی بیٹی تھیں۔ ان کو سعادت ملتی ہے، خواب میں یہ زیارت کرتی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی، اس طرح مختلف اہل بیت کی ہستیوں کی، اور مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اہل بیت کی رہنمائی سے یہ سامرا پہنچتی ہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے رومی اور مسلمانوں میں، اس جنگ میں یہ اسیر ہو جاتی ہیں اور پھر سامرا میں آتی ہیں۔ تو یہاں امام علی نقی علیہ السلام کے غلام جو ہیں، ان کو جہاں یہ بکنے کے لیے بازار میں آتی ہیں تو وہاں سے ان کو لے آتے ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام کی جو ہمشیرہ ہیں جناب حکیمہ خاتون، ایک بہت ہی عالمہ فاضلہ محدثہ بی بی، ان کی پرورش میں چلی جاتی ہیں اور وہ آپ کی تربیت کرتی ہیں، آپ کی پرورش کرتی ہیں، اور ان کو بہت ساری اسلامی معارف سے آگاہ کرتی ہیں۔ اور یہ بی بی جو ہے بہت ہی جلیل القدر بی بی ہیں، اور بہت ہی علمی عملی حوالے سے، زہد حوالے سے بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر خاندان اہل بیت میں آنے والی جتنی خواتین تھیں باہر سے جو آئی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مقام آپ کو ملا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی احادیث میں آپ کو کنیزوں کی سردار، کنیزوں کی ملکہ کہا گیا کہ جتنی کنیزیں آئیں ان کی ملکہ اور سردار آپ ہیں۔ تو یہ ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے۔ امام مہدی سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک تو وہی ہے جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، چونکہ سنی شیعہ احادیث کے مطابق آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہیں۔ یہ بات اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تسنن کی کتابوں میں بھی، ان کی احادیث میں بھی ہے۔ جہاں تک آپ کے القاب مبارک کا تعلق ہے تو امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے بہت سارے القاب ہیں، سب سے مشہور لقب یہی مہدی ہے۔ اس کے علاوہ قائم، صاحب العصر والزمان،
بقیت اللہ، ولی اثر، حجت، بہت سارے اور دیگر القاب ہیں۔ یہاں ہر لقب کے حوالے سے چونکہ ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے، یہاں ہم اس معنی مفہوم کی طرف ایک اشارہ کریں گے۔ مثلا آپ کو مہدی جو کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ہدایت یافتہ ہستی ہیں جو لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے۔ قائم ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ آپ حق کے لیے قیام فرمائیں گے، اور آپ کو منتظر اس لیے کہا گیا کہ سب آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا لقب بقیت اللہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حجتوں میں سے باقی رہ جانے والی آخری حجت ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے آخری زمانے کے لیے، اس لیے آپ کو بقیت اللہ کہا گیا۔ حجت بھی آپ کا لقب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے گواہ ہیں اس کی مخلوق پر، اور خلف صالح سے مراد آپ سابقہ تمام انبیاء، ائمہ، اور یہ خدا کے شائستہ اور صالح جانشین ہیں۔ آپ کا ایک لقب منصور ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نصرت و مدد ہوگی۔ صاحب امر ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عدل الہی کی حکومت قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذریعے یہ قائم ہوگی۔ اور صاحب الزمان، ولی اثر، یہ بھی آپ کے القاب میں سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے واحد حاکم اور سرپرست ہیں۔ جہاں تک ولادت کے حوالے سے ان جو واقعات ہیں، اس حوالے سے جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو اہم نقطہ جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ امام زمانہ کی ولادت جو ہے وہ باقی ائمہ کی نسبت جو ہے برعکس نہایت مخفی انداز سے انجام پائی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مشہور احادیث کا سلسلہ تھا جس میں آپ نے قائم کی بشارت دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ میرے بعد میری نسل سے جو قائم آئیں گے، بلکہ بعض میں کہا گیا کہ وہ میرے 12ویں جانشین ہوں گے اور وہ قائم ہوں گے، بعض میں صرف اس طرح کہا گیا کہ میری نسل سے ایک قائم آئیں گے جو ظالموں کو تباہ کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین پر عدل و امن والی حکومت قائم کریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث تھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ احادیث شیعہ سنی تمام احادیثی منابع کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ احادیث ہر مسلمان کو اچھی طرح معلوم تھیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں بچہ بچہ ان کو جانتا تھا۔ تو وقت کے جو ظالم حکمران تھے، بالخصوص عباسی خلفاء، نہایت ظالم اور سفاک، جو بے گناہ انسانوں اور پاکیزہ ہستیوں کو ناحق قتل کرنے سے نہیں چوکتے تھے، یہ ان احادیث کو جانتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو ہم فوراً ان کو شہید کر دیں تاکہ وہ ہمارے خلاف قیام نہ لائیں اور ہماری حکومت کو نابود نہ کریں۔ لہذا جیسے جیسے 12ویں امام کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس طرح ائمہ پر سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد سے ائمہ پر بہت زیادہ سختیاں بڑھ گئی تھیں، اور بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں سختیاں اپنے عروج پر تھیں۔ ائمہ نظر بند تھے، ملنے جلنے نہیں دیا جاتا تھا، جاسوسوں کا ہر طرف گھیرا تھا، گھر کے اندر باہر جاسوس تھے۔ تو اس قسم کی وضعیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جو ولادت ہے وہ نہایت مخفی انداز سے انجام پائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ پر حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ کی مانند آثار حمل نہیں تھے۔ لہذا جب وقت پہنچتا ہے آپ کی ولادت کا تو امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھوپھی جان جو ہیں یعنی جناب حکیمہ خاتون کو خبر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ یہ ایک مفصل ایک واقعہ ہے جو آپ بھی پڑھیں گے۔ جناب حکیمہ خاتون کو جب وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری حجت خدا نے آج پیدا ہونا ہے تو وہ بڑی حیران ہوتی ہیں، چونکہ وہ بی بی پر کوئی ایسے آثار نہیں دیکھتی، لیکن چونکہ کلام معصوم ہے تو اطمینان کرتی ہیں، اور پھر رات کو صبح کے قریب جو ہے امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے، اور بی بی حکیمہ خاتون جو ہے وہ امام کو سجدہ کی حالت میں دیکھتی ہیں، یعنی امام مہدی سلام اللہ علیہ کو، اور نہایت پاک و پاکیزہ حالت میں دیکھتی ہیں، اور پھر ان کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں لے کے جاتی ہیں۔ تو امام ان کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، کچھ کہیے۔ تو اس وقت
یہ نوزاد، یہ طفل مبارک جو ہیں، یوں محو گفتگو ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ائمہ، تمام ائمہ پر، امیر المومنین سے لے کر اپنے والد تک تمام ائمہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب میں گئی تو میں نے ان کو گھر میں نہیں دیکھا، تو میں نے امام سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ میں اپنے مولا، اپنے آقا کو دیکھنے آئی ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ان کو اللہ کے سپرد کر دیا جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے آپ ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت بھی فرعون کا ڈر تھا، چونکہ وہ ہر بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر رہا تھا، تو وہاں بھی خصوصی اللہ تعالیٰ کی برکت اور عنایت تھی کہ وہ حجت خدا باقی رہی، یہاں بھی اسی طرح۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں 7ویں دن گئی تو پھر میں نے اپنے مولا، اپنے آقا کو امام کی آغوش میں دیکھا، تو اس وقت امام زمانہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے تھے، اور پیغمبر اکرم سے لے کر اپنے تمام آباء و اجداد پر درود و سلام بھیج رہے تھے اور ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں، انہیں لوگوں کا امام بنائیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں اور ان کو زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے تھے۔ تو اس آیت میں امام زمانہ جو ہے وہ اپنے ظہور کی خبر دے رہے ہیں اور زمین پر نیک اور سارے لوگوں کے اقتدار کی خبر دے رہے ہیں اور ظالموں کی نابودی کی خبر دے رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے شمائل مبارک کا تعلق ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ اہل بیت سے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے شمائل کے حوالے سے احادیث موجود تھیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ آپ اپنے خلقت اور اخلاق خلق میں پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ جوان اور رنگ گندمی ہے، آپ کی پیشانی روشن ہے، آپ کی آنکھیں سیاہ ہیں، ناک لمبی اور خوبصورت ہے، دانت چوڑے اور چمکدار ہیں، آپ کے داہنے رخسار پر ایک سیاہی مائل تل ہوگا اور آپ کے شانہ پر نبوت جیسی ایک نشانی ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ نہایت مضبوط اور دل ربا ہے، جبکہ آپ کی معنوی خصوصیات اور دیگر صفات حمیدہ جو ہیں وہ اس انداز سے بیان ہوئی ہیں روایات میں کہ امام مہدی السلام اللہ علیہ نہایت عبادت کرنے والے، شب بیداری کرنے والے، زاہد اور سادہ زندگی گزارنے والے، صاحب صبر و بردبار، صاحب عدالت اور نیک کردار ہیں۔ آپ اپنے علم میں سب سے ممتاز، آپ کا وجود برکت اور پاکیزگی کا سرچشمہ، آپ اہل قیام و جہاد ہیں، عالمی رہبر ہیں، عظیم انقلابی ہیں، آخری نجات دینے والے ہیں اور بشریت کے لیے مسلم موعود ہوں گے۔ آپ کا وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک سے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ کی اولاد سے اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آپ نویں فرزند ہوں گے اور ظہور کے وقت خانہ کعبہ کا سہارا لیں گے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور اپنے قیام سے دین خدا کو زندہ کریں گے اور الہی احکام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف، محبت اور امن سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، یہاں سے اب ہم بطور کلی جو ہے امام زمانہ کی حیات طیبہ پر اگر نظر ڈالیں تو ہم ان کو 3 حصوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک حصہ امام زمانہ کی حیات طیبہ کا یہ ہے کہ جب آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، یعنی ان کی شہادت تک، اپنی ولادت سے لے کر ان کی شہادت تک، یہ وہ دور تھا کہ آپ غائب نہیں تھے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے لیکن مخفی تھے، یعنی ظالم لوگ، حکومت یا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے وجود سے بے خبر تھے، جبکہ امام حسن عسکری کے خاص اصحاب، ان مومنین، علماء، بزرگان جو ہیں وہ آپ کے وجود سے آگاہ تھے اور آپ کی زیارت بھی کرتے تھے۔
آپ کی خدمت میں بھی پہنچتے تھے۔ دوسرا دور جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے لے کر ان کے زمانہ ظہور تک غیبت کا دور ہے، جس دور میں ہم بھی ہیں۔ اور تیسرا دور جو ہے ان کے زمانہ ظہور کا دور ہے، جب آپ الہی حکومت کو تشکیل دیں گے۔ تو ہم آئندہ نشستوں میں ان تینوں مراحل پر جو ہے نظر ڈالیں گے اور انشاءاللہ ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر امام زمانہ کے حوالے سے مزید معرفت پیدا کریں اور ان کے پر نور وجود سے بہرہ مند ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔